پر ہماری توقع ہماری عدلیہ سے بھی ہے. اور سپریم کورٹ میں اب 10 دن رہ گئے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریٹائر ہونے میں, 10-12 دن. ہماری یہ ایک لحاظ سے ان سے درخواست ہے کہ 2-3 ایسے کے مقدمات ہیں جو رائپ ہو گئے, جو سنے جا چکے ہیں, جن سے بحث ہو چکی ہے. فوجی عدالتوں کا مثال کے طور اس پہ بحث ہو چکی ہے. زیادہ سے زیادہ اٹارنی جنرل نے کوئی آدھا گھنٹہ لینا ہے یا کوئی, سارے ججوں نے ساری بحث سن لی ہے. اسی طرح وہ امینڈمنٹ کا جو پٹیشن ہے, وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, یہ ایسے معاملات ہیں جن کو اب چیف جسٹس صاحب کو ادھورا چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. وہ خود کہتے ہیں کہ وہ تمام معاملات جو ہیں ان کے سامنے, جو ان کو وہ نپٹا کے جانا چاہتے ہیں, ان کو بالکل نپٹانا چاہیے. ان کو ہمارے حق میں فیصلہ کرے, ہمارے خلاف کرے, پر فیصلہ کر کے جائیں, بجائے ہم اس کے بعد پھر نئے سرے سے بحث ہو رہی ہو, نئے سرے سے سب کچھ. اس وقت چیف جسٹس پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس نفسا نفسی اور غیر یقینی صورت کو ختم کرنے. اور یہ غیر یقینی صورتحال صرف اور صرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اس فیصلے سے, یہ فیصلہ نہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے یا خلاف ہوتا ہے, فوجی عدالتوں کے حق میں یا خلاف, پر اس فیصلے سے ہوگا کہ یہ بینچ بنے. ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا, اور بینچ بنے اور بینچ فیصلہ کرے. آگے یہ قسمت ہے کسی کی کہ کوئی کارنیلیس کے روپ میں ابھرتا ہے, کوئی کارنیلیس کے نقش قدم پہ چلتا ہے, اور کوئی کارنیلیس کہلاتا ہے یا کوئی منیر کہلاتا ہے. یہ اپنی اپنی قسمت ہے, اس پہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے. پر یہ ایک موقع صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ ایک اپنی فائنل اننگز میں لاسٹ 2 اوورز میں وہ ایک میچ کو جیتے. یہ موقع قوم ڈیمانڈ کرتی ہے. قوم بہت تذبذب میں فوجی عدالتوں پہ, قوم بہت تذبذب میں ہے ان امینڈمنٹس ترامیم پہ, جو قوانین جن کو ہو سکتا ہے قاضی فائدی صاحب آ کے تسلیم ہی نہ کریں, کیونکہ بینچ ہی نہیں ٹھیک بنے. پر یہ عمر عطا بندیال صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں, عوام توقع رکھتے ہیں کہ اس بے یقینی کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے, اور ان معاملات, ان ایسے کیسز کا حتمی یکسوئی سے فیصلہ کر کے جائیں گے. اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ کارنیلیس کے قبیلے کے پائے جائیں. بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں, یہ ذرا سنیے گا, بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ نے پہلے بھی جو وزیر آباد پر حملہ کروایا یا جس نے بھی کیا, تو اس کا شائبہ اور رنگ کیا دیا گیا؟ مذہبی رنگ دیا گیا. اور جس شخص کو بلا کے طوطے کی طرح بیان رٹوایا گیا, اس نے بھی کہا جی یہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں, اور اس لیے میں نے جو ہے وہ جذبے میں آ کے اسلام سے سرشار ہو کر میں نے یہ کیا. یہ پھر عطا تارڑ یا جس نے بھی یہ اتنا لمبا چوڑا بیان دیا ہے, یہ پھر اس نے اکسانے کی کوشش کی ہے. مریم نے بھی, اور جس نے اکسانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی فنیٹک اٹھے اور عمران کو قتل کر دے, اور پھر وہ قتل واجب القتل تصور کر کے تو اس کو جو ہے بھینٹ چڑھایا جائے, مذہب کے بھینٹ چڑھا کے تو پاکستان کو بھی خوش کر دیا جائے, اور اس طرح سے جو ہے ایک اپنا مذموم مقاصد کے لیے عمران خان کو لحد میں اتار دیا جائے. شرم آنی چاہیے.
اور وہ ایسا لغو جھوٹا الزام لگایا ہے جس کی خود پی ٹی آئی نے تردید کی ہے کہ نہ وہ ہمارا وکیل ہے نہ ہم نے اسے رکھا ہے. یہ کہاں سے مریم اور یہ جو ہے تار لے کر آیا ہے. لیکن آپ تانے بانے دیکھیے گا کہ جب وزیر آباد میں بھی حملہ ہوا تھا تو یہی کہا گیا تھا. اب بھی عمران خان کو یہ شک ہے کہ مجھے قتل کروائیں گے, یہ اٹک جیل میں قتل کروانے کا منصوبہ بنایا ہوا. مجھے خود انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئٹہ میں نہ جانا دیا جائے, کوئٹہ میں میرے اوپر جو ہے اس طرح کا کریں گے. تو یہ اس طرح کا انہوں نے ایک بیانیہ بنا کر اب کہ رشدی کو لا کر اور رشدی کے وکیل کو لا کر اور جو ہے اتنا گستاخ رسول بنا کر اور عمران خان کو اسی ذائچے میں یعنی وہ ویب آؤٹ کر کے اور یہ جو ہے ایک مضموم کی ہے تاکہ اگر ہو تو ہم کہیں گے جی یہ مذہبی جنونی تھا, ہم کیا کر سکتے ہیں, اور عوام کی غیظ و غضب سے بچ جائیں گے کہ ایک اور پاپولر لیڈر کو وہ لحد میں اتار دیں گے. تو یہ شرم آنی چاہیے. نہ یہ وہ وکیل ہے عمران خان کا, نہ اس نے انگیج کیا ہے, نہ اس نے جو ہے انہوں نے تردید کی ہے. مجھے خود خان نے کہا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے لے کر آ گئے. تو یہ شرم آنی چاہیے عطا تارڑ کو بھی اور مریم بی بی کو. اس میں میں ایک چیز ناراض کر دوں. یہ جھوٹا الزام لگانا, اس قسم کا جھوٹا الزام لگانا, یہ ضابطہ یہ تعزیرات پاکستان کے تحت بھی اور بلاسفمی لاز کے تحت بھی ایک خود جرم ہے, اور اس کو وہی سزا ہونی چاہیے جو سزا تجویز وہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اس میں الزام لگا کے جھوٹا الزام لگا کے یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے, یہ چیز پاکستان کی سیاست سے ختم ہونی چاہیے تھی. یہ کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگا, اور پاکستان میں ہمارے اتنے لوگ جنونی ہیں کہ ایک بندے کو آپ بس کہہ دیں کہ اس نے پیچھے شروع ہو جائے بھاگنا, چور 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 چور, سارا بازار نکل کے اس کو پکڑ لگ جاتا ہے پیچھے, اور وہ سارے اس کو چور چور کر کے اور مارنا شروع کر. اور کوئی بچانے بھی آئے, کوئی کہے کہ جناب ان کو ذرا پتہ کر لو اس نے کیا کہ نہیں, اس کو بھی مار دیتے ہیں. یہ بھی ساتھی ہے. یہ لنچ مابز ہمارے اس معاشرے میں ہے, اور یہ عطا اللہ تارڑ اور مریم ان لنچ مابز کو اپنے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی پستول اصل میں عطا اللہ تارڑ نے کھینچ کے نکال کے اور عمران خان پہ ایم کیا, اور مریم نے یہ تو آسان معصومانہ انداز میں کہہ دینا کہ جی وہ بڑی ہردہ سرائی ہوئی ہے, ہمارے دل میں بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ رشدی جیسے لعین ملعون کا جو وکیل ہے اس کو اس نے کر لیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پستول لے کے اور کھڑے ہو کے نشانہ لے کے کھڑے. ہم کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ایسا جبر نہیں چاہتے, اور ہم یہ برملا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے شخصیات اور لیڈر ہیں جن کو اگر کچھ ہو گیا, اور میں بڑے امتیاز سے بات کروں گا, بیچ میں کیا یہ ہوں گے آپ کہیں گے اس کو کہا ہے اس کا کیوں نہیں کہا, جن کو کچھ ہو گیا, جن کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو گیا, ان کی موت واقع ہو گئی, تو پاکستان سارا پاگل ہو جائے گا. آدھے پاگل ہوں گے, دوسرے وہ پاگل ان پاگلوں کے خلاف ہوں گے. ایک خانہ جنگی ہوئے گی, طوائف الملوکی ہوئے گی, ایک انارکی ہوئے گی. وہ کون سے بندے ہیں؟ ایک میاں محمد نواز شریف کو کچھ ہو جاتا, دو مریم بی بی کو کچھ ہو جاتا, خدا نہ خواستہ, خدا ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے. ہمارے جیسے تو مارے جا سکتے ہیں, کوئی نہیں, پر اگر مریم کو, نواز شریف کو, چیئرمین بلاول کو, آصف علی زرداری کو, عمران خان کو, ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس قسم کا کوئی اسیسن اور کوئی جنونی مار گیا تو پھر پاکستان میں شاید پاکستان کو بچانا اور اکٹھا رکھنا بھی مشکل ہو جائے. بی بی شہید کے وقت یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ جب آگ لگی ہوئی تھی, گاڑیاں جل رہی تھی, سارے شاہراہیں بند تھیں, اور تھانے جل رہے تھے, تحصیلیں جل رہی تھی, گورنمنٹ بلڈنگ جل رہی تھی, تو آصف زرداری صاحب نے یہ کہا پاکستان کھپے,
یعنی پاکستان کو ہم نے رکھنا ہے. جب باہر سندھ میں بالخصوص لگ رہا تھا پاکستان نہ کھپے یہ نعرہ, اس سے امن ہوا. اب کسی نے شاید کہہ بھی نہ سکے پاکستان کھپے. اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس کے ساتھ, شاید مولانا فضل الرحمان بھی اس میں اور سراج الحق صاحب بھی اس میں کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں, پر یہ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی, میں ان کے لاکھ مخالف ہوں, خوشا ان کے لاکھ مخالف ہوں کسی کے, پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی ضمانت ہے پاکستان کی, اور اگر ان کو نقصان پہنچا تو یہ عطا اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں, سمجھتا بھی نہیں کہ وہ مذاق ہی سمجھتا ہے. اتنی تصویر لے کے آ گیا ملعون کی بھی اور اس کی, اور الزام لگا دیا. یہ کوئی ہنسنے کھیلنے اور لائٹلی لینے کی بات نہیں ہے. یہ زندگیاں انوالوڈ ہیں ان لیڈرز کی, جن میں عمران خان ایک ہے, جن میں چیئرمین بلاول ہے, آصف زرداری ہے, مریم ہے اور نواز شریف ہے, اور سراج الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان. اب یہ جیسے میں نے کہا, ہم جیسوں کو تو کچھ ہو جائے مر جائے, شور شور تھوڑا سا پڑے گا, لوگ آہو بکا کریں گے اور مارنے والے کو کافر ٹھہرائیں گے, پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں مذہب کو اس طرح ملوث نہیں کرنا چاہیے, اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ عمران خان کو ہوا تو یہ ذمہ داری نہیں ہوں گے, یہ ملزم ہوں گے. اور یہ ایک منٹ, اگر آپ دیکھیں تو کوئٹہ میں ایک رزاق شر کا قتل ہوتا ہے, جو خود اس کی بیوہ اور فیملی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے جو ہے فیوڈز ہیں, ان کے اپنے خاندانی جو ہے 6 قتل 7 قتل ہو چکے ہیں. اس میں بھی عطا اللہ تارڑ صاحب نے سارے آپ کے چینلز کے پروگرام سارے معطل کر کے, ابھی شاید سے پہلے ابھی ان کو دفن نہیں کیا گیا, اور وہ پی ایس ٹو پی ایم تھے, یعنی یہ شہباز شریف بول رہا تھا, اس نے پہلے ہی آ کے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عمران خان نے قتل کروایا ہے, عمران خان نے اپنے گونز بھیجے ہیں, عمران خان ہی ملزم ہے, عمران خان کو پھانسی دی جائے. یہ اس کی جو ذہنیت ہے, اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس حد تک یہ جا سکتے ہیں سیاست میں عطا اللہ تارڑ اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم. آگے یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ آج کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام لے رہے ہیں, ان سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. آپ بطور سینئر قانوندان کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے چیف جسٹس ہوں گے, اور جو لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ان کے لیے کیا پروگرام؟ وہ ایک دوست نے کہا کہ اب بہت سے اس دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے, اور پاکستان میں نون لیگ اور پی ڈی ایم قاضی فیض عیسیٰ کا انتظار. اب یہ قاضی فیض عیسیٰ سے بھی زیادتی ہے. قاضی فیض عیسیٰ کو انہوں نے پہلے سے اس کے ماتھے پہ مور لگا دیا کہ یہ مسلم لیگ نواز کا بندہ ہے, اور ہم بڑے خوش ہیں جب آئیں گے اور سب کچھ بدل جائے گا. یہ فیصلے جو عمر عطا بندیال کر کے جائیں گے, اگر کیے انہوں نے, اور میری دعا ہے کہ وہ کریں, تو یہ سارے سیٹیسفائیڈ ہو جائیں گے, اور بس وہ ہمارا ہمارا. اور پھر میاں صاحب بھی آ سکیں گے. بھائی میاں نواز شریف اگر اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آیا, اپنا بھائی پرائم منسٹر, اس سے زیادہ کیا اس کے لیے ماحول سازگار ہو سکتا ہے واپسی کے لیے. میاں نواز شریف نے, میری رائے نہیں آنا. انہوں نے وہ جب تک, اگر عمران خان کو تو کہتے ہیں نا کہ آپ صرف کال کوٹری میں نہ ڈالیں, زیر زمین جب پہنچ جائے تو پھر ہمیں بتائیں, پھر ہم چلیں گے جہاز پہ بیٹھیں گے. اب وہ زیر زمین سے بھی جب ہوگا تو اس سے بھی ڈرتے رہیں گے, وہ خائف ہے. آپ نے دیکھا جس دن یہ فیصلہ آیا عمران خان کو اس کا ضمانت کا اور سسپینشن آف سینٹنس کا, تو ان دونوں بھائیوں نے لندن میں ایک پریس کانفرنس, پریس سے خطاب کیا, اور یہ ہبے اڑے ہوئے تھے, چہروں سے نظر آتا تھا. وہ ڈر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, ہمارا دشمن رہا ہو گیا. تو اس طرح دشمن داری نہیں کرنی چاہیے. ہم ان کی زندگیوں کے لیے بھی دعا گو ہیں. سیاست میں زندگی موت تک نہیں جانا چاہیے. اور ویسے آپ اختلاف کریں, ہمیں اختلاف ہے میاں صاحب سے,
पर इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा नर्म रवैये की ज़रूरत है, और कादी फैद ईसा से मेरे ख्याल में जो तवक्कुआत नून लीग और पीडीएम ने लगाई हुई हैं ये मायूस होंगे। कादी फैद ईसा वाहिद जज है जिसने मिलिट्री कोर्ट्स को ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में आईनी तरमीम भी उसने उड़ा दी। तो वो उससे हम तो वैसे तवक्कुआत तो ये रखते हैं कि वो इंसाफ करेगा जो कानून के मुताबिक होगा। हम सिर्फ इसमें हमें तशवीश थी कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में एक दरार पड़ गई। कादी के जाने के बाद उमर बंदाल साहब के जाने के बाद शायद कादी साहब उस दरार को भी क्रॉस करके और यूनाइट कर सकें सुप्रीम कोर्ट को। पर जैसे हमने इस डिक्लेरेशन में कहा कि इनकम्बेंट चीफ जस्टिस की इज्जत, जो मौजूद चीफ जस्टिस है वो उमर अताब बंदयाल है, आज कल कादी फैद ईसा होगा, उसकी इज्जत वाजिब है जजेस पे भी और जनता पे भी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मासी ने आपने देखा कि आपने तहरीक का साथ की जो डिक्टेटरशिप के खिलाफ 2007 में बुकला की तहरीक शुरू हुई थी, उसमें हमने देखा कि जो हुकूमत के आलाकार बुकला थे उनके लाइसेंस मुअत्तल हुए। क्या इस दफा भी कोई प्रॉब्लम इस तरह का देखने को मिलेगा? मेरा भी साथ ऐड कर दीजिएगा कि क्या पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ के नीचे हुकूमत में जाना दुरुस्त फैसला था या पीडीएम में शामिल होना? देखें, हमारा इस मामले में आपके हर प्रेसिडेंट के बाद जिस तरह से हाजिर में साबित कर रही है कि ये भी कुछ नोटिफिकेशन दिए गए चैनल को जो मेरी साहब सरदार नदीम खान को ना देते हैं, हो सकता है इसके बाद लेटर जारी हो जाए। पैमरा के अमल पर आप क्या देखें? देखें, पैमरा किसी के ये बाप की जागीर नहीं है। पैमरा एक कौमी इदारा है और ये किसी पर कदगन नहीं लगा सकता है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो अदालतें भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ संगम की बात है, मैं और एतजाज़ इस पर बड़ा वाज़ेह हैं। मैंने मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को, सलीम मांडवी वाला, रुखसाना बंगे, सभी की मौजूदगी में कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन को इसका वज़ीर शहबाज शरीफ का नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं तस्लीम करती शरीफ बरादरान के जो है बी टीम बनना, और अपने चेयरमैन को बिल्कुल नहीं चाहती है। और वैसे भी पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी इनको कातिल समझती है, क्योंकि ये ज़ियाउल हक के जो है ये मुतबन्ना है, और उस वक्त इन्होंने जो है पूरी तरह मुआवनत की थी भुट्टो साहब को फांसी लगवाने में। और फिर उसके बाद जब ये पिछली गवर्नमेंट थी तो ये कहते थे कि जरदारी साहब जो ऐवान सदर में बैठा है उसकी गर्दन में रस्सी डाल के चौकों में लटकाएंगे, और शहबाज कहता था पेट में खंजर मार के डॉलर निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। जब मैं गवर्नर था तो एक दफ़ा भी ये जो है कभी रिसीव करने नहीं गए थे। हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी थी कि ये इससे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा संगम आज पीपल्स पार्टी को खुद महसूस हो रहा है। आज आप देख लें, वो जुदाएं हो रही हैं, इनकी राहें जुदा हो रही हैं। आज पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर कह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, जबकि मुस्लिम लीग नून अभी भी वो सुप्रीमो के लिए वो वक्त की उनको दरकार है कि सुप्रीमो के लिए कोई राह जो है वो किया जाए, ताकि वो आए तो फिर कैंपेन भी चलाएं और चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी बने। और हमारा तो ये था कि बिलावल भुट्टो को चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि अवाम की ताकत पर आए। जिस तरह बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवामी सियासत करते थे, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आती थी। पावर पॉलिटिक्स है, अब पीपल्स पॉलिटिक्स से पावर पॉलिटिक्स में ना मैं जो है उसका जो हिस्सेदार बन सकता हूँ, ना एतजाज़ बन सकता है, ना कोई और कॉन्शियस बन सकता है कि किसी और के मरहून होकर इक़्तिदार में आना जो है ये पीपल्स पार्टी का मिजाज कभी नहीं हो सकता, किसी जमहूरी जमात का नहीं हो सकता है। तो जिस तरह कहा गया कि शायद सभी मिलकर तहरीक चलाएं आज़ादी की और आइन की बहाली की। थैंक यू सर, थैंक यू।